السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، رمضان المبارک جہاں رحمت و برکت، روزوں، سحری و افطاری، بخشش، تقوی اور صبر کا مہینہ ہے، وہاں رمضان المبارک قرآن کا مہینہ بھی ہے، یعنی شہر القرآن۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا اور اس کے نزول کے لیے رمضان کے بابرکت مہینے کی بابرکت رات کا انتخاب فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا کیونکہ ہم ہی خبردار کرنے والے تھے۔ سورہ دخان آیت نمبر 3۔ ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور رمضان میں ہر رات جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے۔ ایک اور حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبرائیل علیہ السلام کو ایک بار قرآن کا نازل شدہ حصہ سناتے اور دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار سنایا۔ ان مذکورہ احادیث سے ہمیں رمضان میں قرآن مجید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی تعلق کا پتہ چلتا ہے، اس لیے ہمیں بھی اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ قرآن مجید عربی میں نازل ہوا، اس لیے اس کے متن کی عربی میں تلاوت باعث ثواب ہے۔ ہر حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے والوں کو ایسی کامیاب تجارت کی خوشخبری دی ہے جس میں کسی قسم کا گھاٹا نہیں فرمایا۔ اللہ پاک سورہ فاطر آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ لہٰذا اس ماہ میں دوسرے دنوں کی نسبت تلاوت قرآن میں زیادہ وقت لگانا چاہیے۔ تراویح یا قیام اللیل میں قرآن مجید پڑھنا اور سننا باعث شفاعت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید بنسبت دن کے رات کو پڑھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کی 3 راتوں میں طویل قرات کے ساتھ تراویح کی جماعت بھی کروائی۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے کے علاوہ اسے سینے میں محفوظ کرنا بھی سعادت کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب قرآن سے روز قیامت کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اسی طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جس طرح تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا، پس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ ظاہر ہے ایسا وہی شخص کر سکتا ہے جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو۔ قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کرنا بھی بہت اجر کا سبب ہے، اسی لیے قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کیا جانا چاہیے تاکہ کتاب ہدایت سے عملی رہنمائی بھی حاصل ہو سکے، کیونکہ یہ کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ صاد آیت نمبر 29، یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ انفرادی تلاوت و تدبر کے علاوہ سب کے ساتھ مل کر قرآن مجید کا درس و تدریس بہت سی رحمتوں اور برکتوں کا سبب بنتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوں وہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور اس کو پڑھائیں، ان پر اطمینان نازل ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں سے فرماتے ہیں جو اس کے پاس موجود ہیں۔ تو رمضان شریف میں کرنے والے کام، رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے ہمیں کرنی چاہیے، کم از کم ایک قرآن مجید خود پڑھ کر مکمل کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کا کچھ حصہ حفظ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اگر حافظ ہیں تو باقاعدہ دہرائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تراویح میں مکمل قرآن مجید سننے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کو سمجھنے اور ترجمہ جاننے کے لیے دورہ قرآن کی کسی مجلس میں ہمیں شرکت کرنی چاہیے، یا گھر میں بیٹھے آن لائن بھی ہم یہ سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے بیان کیا، جو ہم نے سنا، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔